الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. ارباب علم و دانش، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، بالخصوص طلباء علم و حکمت، آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 30 اپریل 1997. ہم جامع مسجد بنوری ٹاؤن کراچی سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. چونکہ میں اسی گلشن علم و حکمت کا خوشچین ہوں،
اور مجھے اس کی فضاؤں میں کتاب اللہ سے کچھ جواہر آپ تک پہنچانے میں جہاں بے پناہ مسرت ہو رہی ہے وہاں اس حصول سعادت پر رب العزت کے حضور شکر گزار ہونے کے بعد میں اپنے ان دوستوں عزیزوں کا بھی شکر گزار ہوں جو آج کی اس ملاقات کا ذریعہ بنے۔ سورہ بقرہ کی 160ویں آیت سے 164 تک کی آیات پیش نظر ہے۔ اگر میں ان آیات سے انصاف کرنے کی کوشش کروں تفصیلاً تو زیادہ وقت چاہیے ہوگا، اور میں جانتا ہوں کہ کل میرے عزیز طلباء کے لیے تعطیل نہیں ہے۔ کل تعطیل ہے، یعنی جمعرات کو بھی تعطیل ہوتی ہے، تو پھر مجھے تھوڑی سی گنجائش مل گئی، ورنہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ بات کروں گا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے اختصار ہی میں تو بلاغت ہے۔ اب میں عام لوگوں کے سامنے بھی تشریح اور تفصیل میں سر کھپاتا پھروں، اور آپ جیسے اہل نظر کے سامنے بھی وہی معیار اپناؤں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تاہم ہمارے عزیز بھائی سید محمد بنوری صاحب نے تھوڑی سی گنجائش دے دی۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اسی کفر پر اس دنیا سے چلے گئے، جنہیں اللہ کا عرفان نصیب نہ ہوا، ظاہر ہے کہ انہوں نے نقصان کا راستہ اپنایا اور فطرت نے انہیں جہنم رسید کر دی۔ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن پر اللہ، اس کے فرشتے اور پوری کائنات ان کے انجام پر اظہار افسوس کر رہے، جسے قرآن نے لعنت کا لفظ دیا ہے۔ خسارے اور نقصان کا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اور جہنم رسید ہوئے، یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے، عبوری سفر نہیں، مستقل ٹھکانہ ہے ان کا۔ نہ یہاں سے نجات پائیں گے اور نہ کوئی تخفیف ہوگی۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو زندگی گزاری تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اور فطرت کی ایک ایک ادا
انہیں اللہ کی پہچان کی طرف اور اس کے عرفان کی طرف متوجہ کرتی رہی۔ دلائل میں کوئی کمی نہیں آئی، شواہد اور بینات ہر زاویے سے، ہر اسلوب سے ہم وقت موجود رہے اور انہیں احساس دلاتے رہے کہ یہ عالم رنگ و بو، یہ کارخانہ حیات، اس کا بنانے والا، اسے منظم کرنے والا اور اس کا چلانے والا اس کا حق رکھتا ہے کہ تم اسی کو معبود مانو، اسی کے آگے جھکو اور اپنی عبودیت کے اظہار کے لیے اسی کو یکتا مان کر اپنا تعلق مضبوط کر۔ لیکن اتنی بڑی واضح دلیلوں کے باوجود اور اس قدر کھلے براہین کے ہوتے ہوئے انہیں ہدایت نہ ملی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ٹھونسی نہیں جاتی، طلب کی جاتی۔ اگر کسی میں ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے کسی پر اکراہ کے انداز میں ہدایت نہیں ٹھونسی جاتی۔ قرآن کریم فطرت کی زبان میں جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے وجود کے دلائل پیش کرتا، فطرت کی زبان میں، اسی لیے اس کو کلام فطرت بھی کہا گیا، جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے وجود کے دلائل پیش کرتا ہے، انکار کی گنجائش نہیں رہتی، کوئی گنجائش نہیں رہتی انکار کی۔ لیکن طلب ضروری ہے۔ زمین زرخیز نہ ہو تو وقت کی بارش بھی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، مفید نہیں ہوتی، اور اگر زمین زرخیز ہو تو کبھی کبھی بے وقت کی بارش بھی اس کا دامن ہریالی سے بھر دیتی ہے۔ کماء المطر فی الاصداف ضرا وفی فم الافاء صار سما، بارش کا وہی قطرہ جو وقت پر سیپ میں چلا جائے تو موتی بنتا ہے، وہی قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بنتا ہے۔ قطرہ تو وہی ہے، اس کی کوالٹی سیم ہے، سیپ اور سانپ کے منہ میں جانے والے پانی کے قطرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام کا فرق ہے، ظرف کا فرق ہے اور استعداد کا فرق ہے۔ پانی کی وہی بوند اور وہی قطرہ جو سیپ میں جا کر موتی بنا، وہ سانپ کے منہ میں جا کر زہر بنا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بالکل قرآن کریم کا یہی حال ہے۔ اسے اگر کوئی ظرف الٹا کر کے سنتا ہے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو ابو جہل نے بھی سنا اور ابو بکر نے بھی سنا، دونوں نے سنا، لیکن پھر وہی ظرف کی بات ہے اور صلاحیت کی بات ہے اور طلب کی بات ہے۔
کہ جس قرآن کو سن کر ابو جہل زندیق بن گیا، اسی قرآن کو سن کر ابو بکر صدیق بن گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن موجود ہے، اس کے دلائل بھی اور اس کا اسلوب بھی جو کا توں ہے جس طرح کے پہلے تھا، تو پھر ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہم اپنے شاندار ماضی سے عملاً وابستہ کیوں نظر نہیں آتے؟ میں بتایا کرتا ہوں، یورپ میں ایک جگہ اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ایک نوجوان بے چین ہو کر بالکل تڑپ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمارے شاندار ماضی کے جو لوگ ہیں، جو کردار ہیں، جو قرآن ان کے ہاتھوں میں تھا وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں بھی ہے۔ وہ تو فرشتوں سے بھی بلند ہو گئے، وہ تو فرشتوں سے بھی محترم ہو گئے، اور پھر عالم یہ کہ کائنات ان کے لیے مسخر نظر آئی۔ وہ خط لکھتے ہیں تو دریا تسلیم کرتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں تو ہوائیں لیے پھرتی، وہ کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں کی ٹھوکر لگاتے ہیں تو دھرتی پرسکون ہو جاتی، وہ جنگلوں کی طرف رخ کرتے ہیں تو درندے ان کا حکم مان لیتے ہیں۔ ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی، ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، کیوں؟ تو میں نے عرض کیا قرآن کریم وہی ہے، اس کی تاثیر بھی وہی ہے، اس کا فنکشن بھی وہی ہے، ایک رائی کے برابر بھی اس کی تاثیر میں اور فنکشن میں فرق نہیں آیا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ وہ بائی چوائس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان ہیں۔ ان کی طلب صحیح تھی، ہماری طلب صحیح نہیں، ان کا طلب کا ظرف سیدھا تھا، اللہ ہمارے طلب کے ظرف کو سیدھا کر دے۔ تو پھر دیکھیے قرآن کریم کی تاثیر میں کوئی فرق نہیں آیا، قرآن وہ ہے، ہم وہ نہیں رہے۔ اللہ ہمیں ہمارے ماضی سے نسبت عطا فرمائے، ہمارے باطن کو حق تعالی صحیح کر دے، تو پھر دیکھیے کہ قرآن کریم ہمیں کیا بنا دیتا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے انجام پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہ کائنات کی ہر شے انہیں اپنے معبود اور خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی، وہ کفر پر جیتے رہے اور کفر ہی پر مر گئے۔ جبکہ صورتحال کیا ہے؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، گردش لیل و نہار،
پانی جیسی لطیف چیز پر کشتیوں جہازوں جیسی ثقیل اور بھاری بھرکم چیزوں کا تیرنا جس سے تمہیں نفع ملتا ہے. فطرت زمین سے پانی اٹھا کر بلندی پہ لے جا کر برساتی ہے. اور وہ بوندیں تمہاری مردہ زمینوں کو زندہ کر جاتی ہیں. پھر کرۂ ارض پر چلنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے جانور وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہواؤں کی روانی، کبھی سرسر بن کر، کبھی صبا بن کر، اور بادلوں کے قافلوں کا رواں دواں رہنا کہ جب تمہیں ضرورت پڑے جہاں تم چاہو وہ ابر کرم بن کر برسیں اور تمہارا دامن بھر دیں. لآیات لقوم یعقلون. تو کیا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی؟ یہ ساری صداقتیں، یہ ساری حقیقتیں چیخ چیخ کر تمہیں متوجہ کر رہی ہیں تمہارے رب کی طرف. کائنات کی یہ ساری جلی و خفی ادائیں تمہیں دعوت فکر دے رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے اور نظام چلانے والا ہے، پھر بھی تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی. ایک جگہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھا کیسا بنایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا گیا، آسمان کیسا سجایا گیا، پہاڑوں کو کس طرح ہم نے ٹھونک دیا اور زمین کو ہم نے کیسے منظم کیا. یہ ساری ادائیں، یہ فطرت کی ساری سچائی تمہیں تمہارے یار کی طرف متوجہ کرتی ہے. فطرت بھی چاہتی ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ تو پھر ساری کائنات تمہاری بن جائے گی. بڑا عقل مند سمجھتے ہو اپنے آپ کو، بڑے دانشور بنے پھرتے ہو، بڑا اپنے آپ کو خرد مند سمجھتے ہو، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور چیزوں والے کو چھوڑ بیٹھے ہو. تو صورتحال یہ ہے کہ تم دیوانے بن گئے ہو اور چیزیں مستغنی بن گئی ہیں. اور اگر تم چیزوں والے سے رابطہ قائم کر لو تو پھر تم مستغنی بن جاؤ گے، یہ ساری چیزیں تمہاری دیوانی بن جائیں گی. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں ایک ادا ہے کہ چلتے چلتے رک کر پلٹ کر دیکھتے اور فرماتے میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، تو میرا پیچھا کیوں کرتی ہے؟ تو لوگ دیکھتے اور سوچتے کس کو طلاق دے رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں، پیچھے تو ہے کوئی نہیں، یوں ہی ہوا میں فرما رہے ہیں بھئی میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، تو میرا پیچھا کیوں کرتی ہے؟ لوگوں نے پوچھا علی کس سے کہتے ہیں آپ، نظر تو کوئی آتا نہیں. فرمایا یہ دنیا بن سنور کر سج دھج کر میرا پیچھا کرتی ہے
اور میں اس سے کہتا ہوں میں تیری حقیقت کو خوب جانتا ہوں. میرا استاذ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان نے مجھے تیری حقیقت سمجھا دی ہے. تو کچھ بھی کر لے لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی, میں تجھے خوب جانتا ہوں. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوست, ایک جگہ واختلاف اللیل والنہار, یہ جو گردش لیل و نہار ہے, ٹھیک وقت پر رات اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلی جاتی ہے اور ٹھیک وقت پر دن آ جاتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے اپنے اوقات کا نظام وہ بھی گردش لیل و نہار سے ٹھیک کرتے ہیں کہ ہماری گھڑی تو غلطی کر سکتی ہے لیکن سورج کے طلوع میں غلطی نہیں ہوگی. ہماری گھڑی تو غلط کہہ سکتی ہے لیکن سورج کے غروب میں غلطی نہیں ہوگی. اللہ کو نہ ماننے والے بھی اپنے اوقات کے نظام کو گردش لیل و نہار کو دیکھ کر ٹھیک کرتے ہیں. اور قرآن کریم پھر یہاں دعوت فکر دیتا ہے. فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. تم نے کبھی غور کیا یہ رات جو ہم نے تمہارے لیے وجہ سکون بنائی, الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, یہ اوتاد کے کیا معنی کروں؟ ہاں بھائی, اوتاد کے کیا معنی کروں؟ کبھی بکھری ہوئی ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھا, نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا بکھری ہوئی ہوا میں. لگتا ہے مصلی بھی اڑ جائے گا مصلی بھی اڑ جائے گا. کبھی کبھی تو اس قدر تیز جھونکے ہوتے ہیں ہوا کے کہ مصلی دونوں اس کے نشانے پہ ہوتے ہیں. کشمیر میں ہم ایک پہاڑ پر نماز پڑھ رہے تھے, بالکل بارڈر تھا, 7000 فٹ کی بلندی تھی اور تیز ہوا. تو احباب کا تقاضا تھا جگہ بالکل صاف ہے نماز پڑھ لی جائے, کوئی اس میں ایسی کراہت نظر نہیں آ رہی, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں رومال بچھا لوں. اب اس تیز ہوا میں اس بیچارے پھول کی پنکھڑیوں کی طرح کا نرم رومال, کیا حیثیت ہے اس کی. تو پھر میں نے یہ کیا کہ اس کے چاروں کونوں پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے, بھاری بھاری پتھر رکھ دیے اور بڑے آرام کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی. تو آپ اپنے مسلح کو یا اپنے کپڑے کو بیلنس کرنے کے لیے کہ یہ ہوا میں اڑ نہ جائے کناروں پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیتے ہیں. اللہ نے بھی اپنی چٹائی کو بیلنس کرنے کے لیے کناروں پہ پہاڑ ٹھوک دی, یہ متوازن رہے, مستحکم رہے, اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. اور ویسے قرآن کریم نے جب دعوت فکر دی ہے تو جگہ جگہ پہاڑوں کو بہت مذکور فرمایا. آپ میں سے بہت سارے میرے عزیز بیٹھے ہوں گے جو پہاڑی ہوں گے, پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں گے. وہ کسی شخص نے کہا ہے کہ صحرا اور پہاڑ جو ہیں یہ فطرت کو سمجھنے میں بڑے مفید اور معاون ہوتے ہیں. کبھی پہاڑوں پہ جانے کا اتفاق ہو آپ کو
تو سب سے پہلے پہاڑوں کی طرف سے آپ کو جو سبق ملے گا اور پیغام ملے گا وہ یہ کہ جب آپ پہاڑوں پہ چڑھیں گے تو جھکنا پڑے گا اور جب اتریں گے تو اکڑنا پڑے گا. یہ بالکل فطرت ہے پہاڑ کی کہ اس پر چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اور اترنے کے لیے اکڑنا پڑتا ہے. اگر کوئی چڑھتے وقت اکڑنا چاہے تو سر کے بل گرے اور اگر اترتے وقت جھکنا چاہے تو منہ کے بل گرے. جو ہی آپ پہاڑوں میں جائیں گے وہ آپ کو پیغام دیں گے کہ بلندی تک پہنچنے کے لیے عاجزی ضروری ہے اور تکبر کا نتیجہ زوال ہوتا ہے. جتنا عاجزی کریں گے بلند ہوتے چلے جائیں گے اور جتنا تکبر کریں گے پستی میں چلے جائیں گے. پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز. پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز. کبریائی تو اور بلندی تو اسی کو سجتی ہے. باقی انسان کی بات جب اس میں تواضع آئے گی تو فطرت اسے بلند کر دے گی، اور اگر نفس نے اس کی گردن میں سریا ٹھونک دیا تو پھر اسے ذلت سے کوئی نہیں بچا سکے گا. میرے عزیز دوستو، مغرب میں ایک جگہ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کہا، پروفیسر تھے پیشے کے لحاظ سے، عیسائی تھے مذہب کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے کرسچن تھے. کہنے لگا قرآن کریم نے پہاڑوں کی بات بھی کی ہے، آسمان و زمین کی بات بھی کی ہے، شمس و قمر کی بات بھی کی ہے، ستاروں کی بات بھی کی ہے، دریاؤں سمندروں کی بات بھی کی ہے، جانوروں کی بھی بات کی ہے، پرندوں کی بھی بات کی ہے، لیکن قرآن کریم نے جہاز کی، ٹیلی فون کی، ٹیلیکس فیکس کی، کمپیوٹر کی، ٹرین کی بات نہیں کی، ادھوری بات کی ہے. یہ سوال کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا مسٹر قرآن نے ادھوری بات نہیں کی، قرآن نے احسان فرمایا ہے بنی نوع انسان پر. ان چیزوں کو قرآن کریم نے موضوع سخن بنایا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم نے جو اس وقت انسان کے سامنے موجود تھیں. اگر قرآن اس وقت کہتا کہ ہم تمہیں جہاز عطا کریں گے، تمہیں ٹیلی فون ملے گا، ہم تمہیں فیکس عطا کریں گے، کمپیوٹر ملے گا، تو انسان پوچھتا یہ جہاز کیا ہوتا ہے، یہ ٹیلی فون کس بلا کا نام ہے، یہ فیکس کس چیز کو کہتے ہیں، اور یہ کمپیوٹر کس بلا کا نام ہے. تو اللہ اپنے رسول کو بذریعہ وحی ان چیزوں کے متعلق معلومات فراہم کرتے، اور اس کا رسول جو قرآن کا ترجمان اول ہے بتاتا کہ بھئی یہ جو جہاز ہے یہ آہن و فولاد کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جس میں 200 300 400 کبھی کبھی تو 500 افراد بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ہزاروں فٹ بلندی پر آسمان کے دامن میں اڑتا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتا ہے. اور یہ جو ٹیلی فون ہے یہ بس اتنا سا آلہ ہے، اگر آپ یہاں اس کو کان سے لگا لیں تو ہزاروں میل دور بات کریں. اور یہ جو فیکس ہے اتنی سی ایک مشین ہے، اس میں اگر آپ کاغذ ڈال دیں تو اسی تحریر کے ساتھ اسی وقت وہ کاغذ ہزاروں میل دور نکل آتا ہے. آپ کراچی میں فیکس کو وہ کاغذ سپرد کریں، وہ اسی ٹائم نیو یارک میں نکل آئے گا، امسٹرڈم میں نکل آئے گا، پیرس میں، لندن میں نکل آئے گا، ٹوکیو میں بغیر کسی وقفے کے اسی وقت نکل آئے گا. تو لوگ کہتے یہ مشین ہے کہ جن ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اور یہ جو کمپیوٹر ہے، بڑی بڑی لائبریریاں اور بڑے بڑے کتب خانے اتنا مواد نہیں محفوظ کر سکتے جتنا مواد یہ اتنی سی مشین ہے، اس میں اگر آپ ڈالتے چلے جائیں تو اتنا بڑا مواد اس میں فیڈ ہو جاتا ہے کہ لائبریریاں بھی نہیں کر سکتی. تو پھر میں نے اس پروفیسر صاحب کی طرف دیکھا اور میں نے پوچھا کیا انسان اس وقت ان باتوں کو مان لیتا؟ تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ
ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں. میں نے کہا بابو انسان نے تو اس وقت معراج کو بھی اتنی آسانی سے نہیں مانا تھا. اب تک کنفیوژن رہی. اس وقت بھی معراج کی صداقت کے تسلیم کرنے میں صدیق اکبر کے فکر نے امامت کی ہے. تب جا کے بنی نوع انسان کو یہ صداقت سمجھ میں آئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی صداقتوں کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا، قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً، ہم نے اس کو کسوٹی بنایا، اس کو ہم نے معراج کو تمہارے عقل و خرد کو پرکھنے سمجھنے کے لیے. کون ہے جو عقل کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو قول رسول کی اتباع کرتا ہے. عصر حاضر کے بہت سارے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بعض عزیز کہتے ہیں ہم تو وہ بات مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گی اور جو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. دنیا کی ہر بات کو عقل و خرد کے معیار پہ سمجھیے، لیکن وحی کی بات کے لیے عقل اور خرد کو معیار نہ بنائیے، وحی کو معیار بنائیے. قرآن کریم کی کوشش ہے کہ وہ عقل انسانی کو ساتھ لے کے چلے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیوں تدبر سے کام نہیں لیتے قرآن فہمی کے معاملے میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یتفکرون، لآیات لقوم یتذکرون. تفکر، عقل، تدبر، قرآن کریم نے جگہ جگہ کوشش کی ہے کہ عقل انسانی کو ساتھ لے کے چلے. لیکن کبھی کبھی ایسے مرحلے بھی آ جاتے ہیں کہ پھر عقل محو تماشائے لب بام ہوتی ہے. یہاں بھی یہی ہوا. سناٹا تھا حلقہ رسالت میں، سناٹا، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. جب معراج کی صداقتیں بیان ہوئی ہیں تو سناٹا تھا حلقہ رسالت میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیار کی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا انہیں میرے قریب آنے دو. صحابہ نے راستہ بنایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہو کے بیٹھے. یعنی انداز یہ تھا کہ جیسے صداقت کو اپنے مصدق کی انتظار تھی، وہ جب آ گیا تو پھر قریب بٹھایا اور معراج کی صداقتیں بیان کرنا شروع کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جا رہے ہیں اور بغیر کسی تکلف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وقفہ کرتے ہیں تو ابو بکر صدقتا کی مہر لگاتے ہیں. ہر وقفے پہ ابو بکر نے صدقتا کی مہر لگائی اور جب بات پوری ہو گئی تو جھوم اٹھے کہ میرا سجن ملک کو پسنداز کر گیا، میرا سجن ملک کو پسنداز کر گیا. اتنا بلند عرش پہ پرواز کر گیا. تب ہر چہرے پہ مسرت، ہر چہرے پہ راحت اور شرح صدر کے آثار نمایاں ہوئے. ہر آنکھ چمک اٹھی، ہر چہرہ پر نور ہو گیا. تو فکر صدیقی نے امامت کی ہے فکر امت مسلمہ کی. جبھی تو اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے، جبھی تو اس کی مرکزیت کا یہ عالم ہے کہ یہ پوری امت کے مقابلے میں تنہا وزنی ہے. وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنكِرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ. اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک فرد میں پورے عالم کو جمع کر دے. اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوست، فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. تم نے کبھی دیکھا اگر اللہ
رات کو حکم کر دے کہ رک جاؤ، اور رک جانے کا حکم بھی قیامت تک کے لیے ہو، 2-4 دن کے لیے نہیں۔ یہ جو صبح و شام گردش ہے، ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی، تقدیم بھی نہیں۔ تیری ضرورت کے مطابق جتنا تجھے وقت چاہیے اتنے وقت کے لیے رات رہتی ہے، پھر جتنا وقت تجھے چاہیے اتنے وقت کے لیے دن رہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اگر ہم رات کو حکم دے دیں کہ رک جا، من الہ غیر اللہ، تو پھر ہے تمہارے پاس کوئی متبادل قوت جو ہمارے فیصلے سے ٹکرائے؟ ہم رات کو روک دیں، کوئی سورج لے کے آئے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، تو پھر ہے کوئی متبادل قوت؟ ہم رات کو روک دیں تو سورج لے کے آئے، ہم دن کو روک دیں تو کوئی رات لے کے آئے، کوئی نہیں کر سکتا ہمارے بغیر۔ قرآن کریم ویسے تو بہت زیادہ دعوت فکر دیتا ہے، بہت زیادہ دعوت فکر دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا لم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ یہ کائنات کی ہر ادا ارباب علم و دانش کے لیے، اہل نظر کے لیے بہت بڑا پیغام رکھتی ہے کہ جب تک کہ غیر حق کی یوں بندگی ہے دوست، جب تک کہ غیر حق کی یوں بندگی ہے دوست، یہ زندگی بھی تیری کوئی زندگی ہے دوست۔ ذروں سے تا بمہر، ستاروں سے تا فلک، عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست۔ کون کہتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا؟ کس نے کہا ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہے؟ تو کائنات کی ایک ایک ادا اس کی طرف بلا رہی ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے تمہیں تمہارے یار کی طرف۔ لیکن یہاں پر یہ جو میرے سامنے ہے نا قرآن کریم کی آیت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دعویٰ ہے، یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ تمہارا معبود بس وہ اکیلا معبود، کوئی اور شریک نہیں اس کا، وہی رحمان و رحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دعویٰ۔ اگرچہ چاہنے والوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر ابو جہل نے کہا تھا صدیق اکبر سے، تم نے اللہ کو بن دیکھے مان لیا، اپنے رسول سے کیوں نہیں کہا پہلے خدا دکھاؤ پھر مانیں گے؟ ہمارے تو جتنے بھی مسجود ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم پہلے انہیں دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے نہیں ہیں، جھاڑو دیتے ہیں،
ان کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں اور رنگ برنگی جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم انہیں سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، ملبوس کرتے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہیں اور بس پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور تم نے بن دیکھے مان لیا۔ کیوں نہیں تم نے اپنے رسول سے تقاضا کیا کہ پہلے خدا دکھاؤ تو پھر سجدہ کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ہم تقاضا کرتے، اگر ہم مچل جاتے کہ پہلے دکھاؤ پھر عبادت کریں گے اس کی، تو شاید ہمارا رسول ہمارے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا۔ تو ابو جہل نے کہا پھر کیا، اس میں کون سی بات تھی، اگر تم دیکھ لیتے تو علم مشاہدے میں بدل جاتا۔ فرمانے لگے نہ بابا نہ، ہم دیکھ لیتے نا اگر کہ جب تک کہ غیر حق کی یوں بندگی ہے دوست، جب تک کہ غیر حق کی یوں بندگی ہے دوست، یہ زندگی بھی تیری کوئی زندگی ہے دوست، ذروں سے تاب مہر ستاروں سے تا فلک، عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست۔ کون کہتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا؟ کس نے کہا ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہے؟ تو کائنات کی ایک ایک ادا اس کی طرف بلا رہی ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہی ہے تمہیں تمہارے یار کی طرف۔ لیکن یہاں پر یہ جو میرے سامنے ہے نا قرآن کریم کی آیت، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دعویٰ ہے، یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ تمہارا معبود بس وہ اکیلا معبود، کوئی اور شریک نہیں اس کا، وہی رحمان و رحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دعویٰ۔ اگرچہ چاہنے والوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر ابو جہل نے کہا تھا صدیق اکبر سے، تم نے اللہ کو بن دیکھے مان لیا، اپنے رسول سے کیوں نہیں کہا پہلے خدا دکھاؤ پھر مانیں گے؟ ہمارے تو جتنے بھی مسجود ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم پہلے انہیں دیکھتے ہیں، صرف دیکھتے نہیں ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ان کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں اور رنگ برنگی جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم انہیں سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، ملبوس کرتے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہیں اور بس پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور تم نے بن دیکھے مان لیا۔ کیوں نہیں تم نے اپنے رسول سے تقاضا کیا کہ پہلے خدا دکھاؤ تو پھر سجدہ کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ہم تقاضا کرتے، اگر ہم مچل جاتے کہ پہلے دکھاؤ پھر عبادت کریں گے اس کی، تو شاید ہمارا رسول ہمارے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دکھا دیتا۔ تو ابو جہل نے کہا پھر کیا، اس میں کون سی بات تھی، اگر تم دیکھ لیتے تو علم مشاہدے میں بدل جاتا۔ فرمانے لگے نہ بابا نہ، ہم دیکھ لیتے نا اگر اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک،
تو اس کی ذات پر ہمیں ایمان و یقین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول کی زبان سے سن کر نصیب ہوا۔ اس لیے کہ ہماری آنکھ دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مشاہدے میں غلطی کا امکان ہے، ہمارے مشاہدے میں غلطی کا امکان ہے، لیکن رسول کے نطق میں غلطی کا امکان نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ چاہنے والوں کے لیے اگرچہ دلیلیں اتنی ضروری نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے دعوے پر دلائل بھی خود دے دی۔ فرمایا یہ دیکھو، زمین و آسمان کی بلندیاں، سمندروں دریاؤں کا تلاطم اور تموج، اور ان پر کشتیوں جہازوں کا تیرنا، اور پھر یہ جو انعام ہیں، مویشی اور جانور ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کچھ چلنے والے، کچھ دوڑنے والے، تمہارا بوجھ اٹھانے والے، کچھ تمہیں اپنا گوشت کھلانے والے، کچھ بیچارے اپنی کھالیں دینے والے۔ میں نے تو اس دن کہا، ایک خبر پڑھی، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں چسکا پڑ گیا ہے کھالوں کا۔ بھئی یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی شمع روشن ہیں، صدیوں سے یہی مصرف رہے، صدیوں سے یہی مصرف رہے۔ اب یار لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بھی کھالوں پر اس قدر آمادہ ہو گئے کہ ایک دوسرے کی کھال اتارنے پر تلے ہوئے۔ میں نے اس دن عید کے اجتماع میں دعا کی ہے، یا اللہ قربانی کے جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اب کوئی ایسے بکرے پیدا فرما جن کمبختوں کی کھال ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ میں نے سنا ایک صاحب آئے پرچی دے گئے کہ بھئی کھال ہمیں دینا، دوسرے آ گئے انہوں نے بھی پرچی دے دی، کھال ہمیں دینا، ورنہ تیسرے آ گئے انہوں نے بھی پرچی دے دی، یہ جو گائے کھڑی ہے یا بکرا کھڑا ہے نا، کھال ہماری، ورنہ۔ بعض حضرات نے اس ورنہ سے بچنے کے لیے 5-5 6-6 بکرے لیے، حالانکہ ان کے اوپر واجب ایک ہی تھا، لیکن اب جان تو بچانی ہے نا بھائی، جان بچانے کے لیے کئی جانور لیے کہ بھئی اس کو بھی ایک کھال دے دو، اس کو بھی ایک دے دو، کسی کی پرچی خالی نہ جائے، کہیں ورنہ نہ آ جائے۔ تو یہاں پر خاص طور پر میں نے جب اس آیت پہ غور کیا تو اللہ نے فطرت کی 7 اداؤں کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ آپ ذرا گن لیجئے نا، ان فی خلق السماوات والارض، ایک، واختلاف اللیل والنہار، آپ تو بولیے نا، آپ یا درجہ حفظ میں پڑھتے ہیں آپ جیسے وہ ہمارے بچے تحفیظ میں جو ہوتے ہیں آواز نہیں نکلتی۔ ہمارا بیٹا ہے احمد، اپنے شاہ صاحب کا بیٹا، میں نے اس نے پوچھا کیا نام ہے بیٹا، عرصہ پہلے تو یاد ہے آپ کو، یا اللہ یہ آواز تیری کہاں گئی، تو بتایا گیا کہ حفظ کر رہا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت ساری منزلیں طے کر چکے ہیں نا جی۔ ان فی خلق السماوات والارض، جزاکم اللہ خیر الجزاء، واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر
وما انزل اللہ من السماء من ماء وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. 7 اور ان 7 دلائل کو قرآن کریم نے پیش کرنے کے بعد دعوت فکر دی ہے کہ اب وہ سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بدیہی حقائق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں عقل کے اندھو، پھر بھی تمہیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ عقل کے اندھو میری طرف سے ہے، قرآن نے نہیں کہا، اللہ معاف فرمائے. اچھا، ایک اور دعویٰ کیا ہے قرآن کریم نے، جیسے یہاں دعویٰ کیا نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بالکل اسی انداز میں دعویٰ کیا محمد رسول اللہ. جیسے یہاں اس نے دعویٰ کیا کہ میرے سوا معبود کوئی نہیں، میرے سوا مسجود کوئی نہیں، میں تمہارا معبود مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، یہ ساری صفتیں اس کی ہیں. یہ نانی جان کی کھیر نہیں ہے گھر گھر میں تقسیم ہوتی پھرے، یہ ساری صفتیں اس کی ہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دلیل، کائنات کو دیکھو، صحیفہ کائنات کا مطالعہ کرو، آسمان کی بلندی بتائے گی، زمین کی وسعت بتائے گی، گردش لیل و نہار بتائے گی، پانی کی سطح پر بھاری بھرکم اشیاء کا چلنا تیرنا بتائے گا، باران رحمت کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند اس کے وجود کا برہان بن کر نازل ہوگی. انعام اور مویشیوں کا چلنا بتائے گا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین. دیکھا، قرآن کہتا ہے دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچو تو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. تمہارے جانور کی رنگت سیاہ، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ فضلہ بدبودار، اور یہ جو دودھ ہے انہی مرحلوں سے گزر کے آیا ہے، اوپر سے نہیں، یہ برسا نہیں ہے اوپر سے، انہی مراحل سے گزرا ہے. تو پھر پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچئے نا وہ کون ہے محسن اعظم، جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. میرا بندہ بڑا لطیف ذوق رکھتا ہے، معطر رہتا ہے، معطر. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کبھی کثرت مال، شباب، لیڈری، حالات کی موزونیت تجھے دھوکہ دینے لگے تو بیت الخلاء بڑی اچھی جگہ ہے تجھے تیری پہچان کی. بیت الخلاء میں جا کر اپنی شخصیت پہ غور کیا کر کے تو کیا ہے اور اس نے تجھ پہ کتنا کرم کر دیا. لیکن بڑا معطر رہتا ہے یہ. اگر دودھ میں بکری کا ایک بال بھی نظر آ جائے تو یہ تو انکار کر دیتا ہے.
چھوٹا سا بھی اگر خون کی کوئی سرخی نظر آ جائے، کوئی ذرہ نظر آ جائے تو یہ تو انکار کر دیتا ہے. اگر فضلے کی بو محسوس کر لے، اس نے تو تسلیم نہیں کرنا اس میری نعمت کو. قرآن کریم نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ الحمدللہ. اللہ ہی یہ دعوت فکر دیتا ہے قرآن کریم. لیکن یہاں اختصار کے ساتھ فطرت کی 7 اداؤں کو قرآن کریم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر آپ کو لے چلا سورہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورہ فتح، اور پارہ 26واں 26، سورہ فتح. جی پورا رکوع پڑھ لوں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. کل کہاں ہے بھی گفتگو؟ شرف آباد. بہت خوبصورت نام ہے شرف آباد، عجیب. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخره. محمد رسول اللہ، یہ دعویٰ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ دعویٰ. اور یہ محمد الرسول اللہ. اب اس پر اللہ نے دلائل دیے. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، میں تمہارا معبود ہوں. یا اللہ کیا دلیل؟ فرمایا فطرت کی اداؤں کو دیکھو. پھر فرمایا محمد تمہارا محبوب ہے. کیا دلیل؟ فرمایا اس کے وفاداروں کو دیکھو، اس کے صحابہ کی وفاؤں کو دیکھو. فطرت کی ادائیں میرے وجود کی دلیل، اور صحابہ کی وفائیں میرے محبوب کی دلیل. زمین و آسمان کو دیکھو گے، حجر و شجر کو دیکھو گے، شمس و قمر کو دیکھو گے، پہاڑوں کو دیکھو گے، مویشیوں جانوروں کو دیکھو گے تو میں سمجھ میں آؤں گا. ابو بکر عمر عثمان و علی کو دیکھو گے تو میرا محبوب سمجھ میں آئے گا. سلمان و بلال کو دیکھو گے تو میرا محبوب سمجھ میں آئے گا.
ابن عوف ابن مسعود کو دیکھو گے تو میرا محبوب سمجھ میں آئے گا. حسن و حسین کو دیکھو گے تو میرا محبوب سمجھ میں آئے گا. خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، معاویہ بن ابی سفیان کو دیکھو گے تو محمد سمجھ میں آئے گا. فطرت کی ادائیں میرے وجود کی دلیل، یہ میرے وجود کے دلائل و براہین اور حلقہ رسالت کے فیض یافتہ صحابہ کی وفائیں میرے محبوب کے نبوت اور رسالت کی دلیل. وہ کون سے ہیں جی؟ وہ بھی 7، یہ بھی 7. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. عجیب اتفاق. وہاں اللہ نے اپنی الوہیت منوانے کے لیے بھی فطرت کی 7 اداؤں کو دلیل بنایا، اور یہاں اپنے رسول کی رسالت منوانے کے لیے بھی صحابہ کی 7 اداؤں کو دلیل بنایا کہ وہ کفر پہ سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں. وہ جو ہے نا، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. مسلم مومن آپس میں نرم ہیں، دشمن پہ سخت ہیں. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوست، میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا ہے. شاید یہاں اتنا معمول نہیں ہے دیر تک گفتگو کرنے کی. معذرت کے ساتھ نتیجے تک پہنچتا ہوں. ہم نے اپنے رب سے کہا بحمدک و بفضلک، تو ہماری سمجھ میں آ گیا ہے، ہم تیرے چاہنے والے ہیں تو تو ہمیں اپنا بنا لے. تو ہمیں اپنا بنا لے، ہم تیرے چاہنے والے ہیں. اس کی طرف سے جواب آیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مجھے چاہتے ہو، مجھ سے تمہیں محبت ہے نا، تو پھر پہلے میرا بھی ایک محبوب ہے، اس کے در پہ جاؤ. میں ڈائریکٹ نہیں ملوں گا. تمہارے عقیدہ توحید کی بھی کوئی قیمت نہیں پڑے گی جب تک کہ وہاں نہ جاؤ. تو یا اللہ پہلے ہم تیرے محبوب سے محبت کریں. قرآن نے وہاں محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اتباع کا لفظ استعمال کیا. اور یہ بات وہ کہہ رہا ہوں جو اسی جگہ، یہ اسی دروازے سے ذرا آگے اسی جگہ بیٹھ کر جلالین شریف پڑھتے ہوئے حضرت بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے یہ فیض حاصل کیا. اس دن عجیب طبیعت کا انداز یہ عجیب تھا. مفتی اعظم آئے ہوئے تھے، امین الحسینی صاحب شام کے، مرحوم و مغفور، ان سے ملاقات کر کے آئے تھے. اور اسی جگہ بیٹھ کر حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ نے یہاں محبت کے بجائے اتباع کو شرط قرار دیا. آئے خیال شریف میں، آئے خیال شریف میں اتنی جلدی ہوتی تھی کہ ہمارے ایک پٹھان طالب علم نے آئے خیال شریف میں، آئے خیال شریف میں، آخر میں اتنا لکھ مارا کہ اور کچھ تھا ہی نہیں. کاپی کے کتنے اوراق اس نے سیاہ کر دیا. اخ میں بعد میں پوچھا کہ اخ میں یہ کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک اور استاذ تھے، وہ بزخفش کا لفظ استعمال، وہ جو بز اخفش ہوتا ہے نا، تو وہ فرماتے تھے بزخفشے. سمجھ میں آیا بزخفشے. اب یہ اساتذہ کی اپنی اپنی ادائیں ہوتی ہیں نا جی، یہ بھولتی نہیں. میں نے جس استاد سے نظم اکثر تو اپنے والد مرحوم سے پڑھی، لیکن کچھ
یہ بوستان کا کچھ حصہ ایک استاد سے بھی پڑھا تھا. ان کا فارسی پڑھنے کا جو انداز تھا وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولا, کبھی نہیں بھولے گا شاید. ہاں سنا دیتا ہوں. مراد ماں نصیحت بود گفتے مو, یہ مو اتنا لمبا کھینچتے تھے کہ جیسے 5 مد کھینچ رہے ہو. تو ہم نے ایک دن کہا کہ حضرت یہ گفتیں بغیر کسی تکلف کے بعد پوری ہو جاتی ہے, آپ گفتیں مو اتنا کھینچ کے لے جاتے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہنس کر فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بے وقوف ہو, تم بتا رہے ہو, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کھینچ کے لے جا رہا ہوں. تو اگر میں کھینچ کے لے جا رہا ہوں تو روک لیا کرو. تو ہم نے کہا حضرت بس آپ کو روک لیا اور بتا دیا گفتیں بغیر کسی تکلف کے بعد پوری ہو جاتی ہے. تو 1-2 مرتبہ تو خیال کیا. عادت یہ تھی کہ سبق ختم ہونے کے بعد یہ شعر ضرور پڑھتے تھے, کیونکہ اس میں ایک پیغام ہے, میسج ہے. مراد ماں نصیحت بود گفتیں حوالت با خدا کر دیں وہ رفتیں. لیکن وہ مراد ماں نصیحت بود گفتیں مو حوالت با خدا کر دیں وہ رفتیں مو, کھینچ کے لے جاتے تھے. وہ اشاعت المعارف تھا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی, حضرت شیخ بنوری کی یہ عادت تھی کہ آئے خیال شریف میں جملہ تو یوں تھا لیکن تکرار کے ساتھ اور تیزی میں آخر میں یوں ہوتا تھا. فرمانے لگے محبت کے بجائے قرآن کریم میں اتباع کو شرط قرار دیا گیا. اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو پہلے میرے رسول سے محبت کرو؟ شاید اس لیے نہیں فرمایا کہ اس کے رسول سے محبت کے تقاضے اس کے سوا کوئی پورے نہیں کر سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہونی چاہیے یہ وہی سمجھتا ہے اور وہی انصاف کر سکتا ہے. اس کے سوا شاید اس کی مخلوق میں کوئی اس کے محبوب کے ساتھ محبت کے تقاضے پورے کر ہی نہیں سکتا. اس لیے فرمایا تم ان کے غلام بن جاؤ, میرے رسول کی اتباع اختیار کر لو, پھر تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, میری رحمت خود تمہیں تلاش کرے گی. تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو, میرے رسول کے غلام بن جاؤ. یحببکم اللہ, تم میرے محبوب بن جاؤ گے. اور جب ہم اس کے رسول کے قدموں میں پہنچے ہیں کہ اللہ کے رسول تیرے بغیر تو وہاں ہماری موحد ہونا بھی کام نہیں آتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صداقت سے بھی یہی جواب آیا کہ اللہ نے تمہیں میرے در پہ بھیجا تو پھر میرے بھی کچھ محبوب ہیں, میں تمہیں ان کے دروازے پہ بھیجتا ہوں. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. تم میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے عقیدت رکھو, ان کو اپنا محبوب بنا لو, تو پھر تم میرے ہو, میں تمہارا ہوں. اور اگر تم انہیں برداشت نہیں کرو گے تو تم میرے نہیں, میں تمہارا نہیں. میرے عزیز طلباء اور گرامی قدر بزرگوں, اللہ اپنے رسول کے بغیر نہیں ملتا اور اس کا رسول اصحاب و اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول کی ذات میں معیار حق ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اصحاب و اہل بیت رسول میں معیار حق ہے. معیار حق یہ قرآن کے کردار ہیں. اب میں چند باتیں تتمہ کے طور پر اپنے عزیز طلباء سے کہتا ہوں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا, فطرت کی یہ ادائیں اللہ کے وجود کے دلائل ہیں, تو صحابہ دلائل و براہین رسالت اور دلائل و براہین نبوت ہیں. ان کو تاریخ کی کسوٹی پہ پرکھنا پہلا ظلم ہے, اور اسی ظلم نے اس امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. تاریخ میں اسے جنرل نالج کہتا ہوں, جنرل نالج. تبصرہ کرنے کا تو شاید میں اس کو حق دے دوں, لیکن محاکمے کا حق میں اس کو نہیں دے سکتا. میں تاریخ کی عدالت میں اصحاب و اہل بیت رسول کو پیش کرنا ظلم سمجھتا ہوں. تاریخ کی عدالت میں اصحاب و اہل بیت رسول کو پیش کرنا ظلم ہے. اصحاب و اہل بیت رسول کی عظمت کی عدالت میں تاریخ کو پیش ہونا پڑے گا.
ہم عظمت صحابہ کے آئینے میں دیکھیں گے کہ تاریخ کا کون سا حصہ قابل قبول ہے اور کون سا حصہ قابل قبول نہیں. طبری، ابن جریر، واقدی یا کوئی اور اپنے دور کا بہت بڑا قلمکار ہوگا، بہت بڑا رائٹر ہوگا، بہت بڑا مفکر ہوگا، لیکن ان جیسے کروڑوں بھی سیدنا بلال کے جوتے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان جیسے کروڑوں بھی سیدنا سعد بن ابی وقاص کے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. خالد بن ولید کی عظمت کا مقابلہ یہ مورخین کیا کریں گے؟ سیدنا معاویہ کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اور سیدنا علی المرتضیٰ کا مقابلہ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ابن جریر، طبری، واقدی، ابن جوزی اور اس قبیلے کے سارے مورخین نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا استاذ محمد عربی ہے. صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، سیدنا معاویہ اور حسن و حسین، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد عربی ہمارا استاذ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بھائی محمد ابھی مجھے دکھا رہے تھے کچھ شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریریں، ان کے خطوط جو ان کے نام آئے، اپنی نسبتیں یاد دلا رہے تھے اور لہجہ فخریہ تھا، فخر کر رہے تھے کہ مجھے تعلق یا نسبت ہے حضرت سے. آپ اس ادارے سے پڑھ کے جائیں گے، دنیا کے جس خطے سے بھی آپ آئے ہیں، آپ فخر سے سر اونچا کر کے کہیں گے کہ ہم جامعہ اسلامیہ کے طالب علم رہے ہیں. ہم نے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے اکتساب علم کیا ہے. ہم اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں کہ جس کا نام دینی اداروں میں معیار سمجھا جاتا ہے. آپ کو جس طرح کے اپنی اس نسبت پہ فخر محسوس ہوتا ہے، حضرات اصحاب و اہل بیت رسول فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مکتب مصطفوی کے فیض یافتہ ہیں. ہمیں براہ راست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب علم و حکمت کا شرف حاصل ہوا. اس لیے تاریخ کو صحابہ و اہل بیت رسول کے سمجھنے میں معیار بنانا یہ ظلم عظیم ہے. اس لیے کہ صحابہ تاریخ کی پیداوار نہیں، تاریخ صحابہ کی پیداوار ہے. ان کے گھوڑوں نے جن میدانوں میں جہاد کے مرحلے طے کیے ہیں، تاریخ تو ان گھوڑوں کے پاؤں سے چھو جانے والے ذروں سے پیدا ہوئی. اس لیے اگر تاریخ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، بغیر کسی تکلف کے. بغیر کسی تکلف کے ہم یہ کہیں گے کہ تاریخ کا جو حصہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہ مورخ جھوٹا ہے، اس کی روایات ناقابل اعتماد ہیں، اس لیے کہ علی قابل اعتماد ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے مکتب کے نمائندہ کردار ہیں. اور تاریخ اس دور میں لکھی گئی کہ جب عصبیتیں عروج پہ ہیں. ہم ٹھکرائیں گے تاریخ کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پہ شک نہیں کریں گے. تو پھر جو تاریخ کا حصہ سیدنا سعد بن ابی وقاص یا سیدنا خالد بن ولید یا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان پر تنقید کرے گا، ہم اس حصے کو بھی بغیر کسی تکلف کے ٹھکرائیں گے. کہ تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن حلقہ رسالت کے فیض یافتہ حضرات صحابہ میں خوبیوں کے سوا مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. شاید اس لیے کہ محبت کی نظر خوبیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب ڈھونڈتا ہے. اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمیں خوبیاں ہی خوبیاں ملیں گی. اللہ ہمیں اسی حلقے سے عملی وابستگی نصیب فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مسجد جامع مسجد بنوری ٹاؤن کے ان نیو ٹاؤن کے دوستوں کا بھی میں بصمیم قلب شکر گزار ہوں. مجھے ان کے جذبات محبت پہنچے ہیں. اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں.
یہ نشست، جی ہاں، وہ شروع میں بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس وقت، قرآن کریم کی کچھ جواہر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب ہوئی. مسجد انتظامیہ، جامع مسجد بنوری ٹاؤن کی انتظامیہ کے دوستوں کی طرف سے یہ کوشش ہوئی، ان کی طرف سے یہ ہمیں موقع ملا کہ ہم نے یہ باتیں کی. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ دوستوں نے بھی، بہت دور دراز سے بھی کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں. میرے عزیز طلباء، خاص طور پر انہوں نے بڑا قیمتی وقت دیا، یہ ان کے مطالعے کا وقت تھا. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بہت ساری عزتیں نصیب فرمائے. بھائی محمد کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گرا قدر کیسٹوں کا مرکز، پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی. فون نمبر 5678